رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت پیاری حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی علم کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جس کو علم آتا ہو، دین کا علم آتا ہو اور وہ لوگوں تک نہ پہنچائے، لوگوں کو نہ بیان کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہت بھیانک اور دردناک عذاب ہوگا قیامت کے دن کہ اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اور حق والا علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے دین کی خدمت کے کام لے لے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا ٹاپک ہے حروف حلقی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں، ان میں کتنے مخارج پائے جاتے ہیں اور ان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اب حلق میں 3 مخارج پائے جاتے ہیں۔ کون سے مخارج ہیں؟ نمبر 1 اقصی حلق، نمبر 2 وسط الحلق اور نمبر 3 ادنی حلق۔ سے ان تینوں مخارج سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق سے ٹوٹل 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا، وسط الحلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں عین ہا، اور ادنی حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں غین خا۔ اب ہم سب سے پہلے مخرج نمبر 2 دیکھیں گے، اقصی حلق۔ اقصی حلق کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ حلق کی تصویر دیکھیے۔ یہ جو بلیو پارٹ ہے ہمارے ماؤتھ کا، یہ ہمارا پورا حلق ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ 3 ایرو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ جو سب سے نیچے والا ایرو ہے بلیو پارٹ کا، وہ اقصی حلق کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ باٹم آف دا تھروٹ کہلاتا ہے، جو سینے کی جانب ہوتا ہے، اور اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں حمزہ اور ہا، جیسے کہ مینشن کیا گیا ہے پکچر کے اندر۔ اس کے بعد درمیان والے ایرو کو دیکھیے، یہ مڈل آف دا تھروٹ ہے، یعنی وسط الحلق، دوسرا حصہ حلق کا، اور اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے جانا، عین اور ہا۔ اور بلیو پارٹ کا سب سے جو ٹاپ والا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ٹاپ آف دا تھروٹ، تو یہ ہمارا حصہ کہلاتا ہے ادنی الحلق، ٹھیک ہے، ادنی حلق بھی کہتے ہیں، اور اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں جیسے کہ مینشن ہے غین اور خا۔ میں ایک بار پھر سے دہراتی ہوں، بلیو پارٹ ہے ہمارا حلق، اس کے 3 پارٹس ہیں، باٹم آف دا تھروٹ، مڈل آف دا تھروٹ اینڈ ٹاپ آف دا تھروٹ۔ باٹم آف دا تھروٹ یعنی اقصی حلق، اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے حمزہ اور ہا۔ مڈل آف دا تھروٹ یعنی وسط الحلق، اس سے بھی 2 حروف ادا ہو رہے ہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے عین ہا۔ اور ٹاپ آف دا تھروٹ یعنی ادنی حلق، اس سے بھی 2 حروف ادا ہو رہے ہیں غین اور خا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم واپس آتے ہیں اقصی حلق کی طرف۔ اقصی حلق سینے کی جانب والے حصے کو کہتے ہیں، یعنی
बॉटम ऑफ द थ्रोट को। और यहाँ से 2 हरूफ हमने देखा हमजा और हा अदा होते हैं। ये हरूफ इस तरह से अदा होते हैं कि इनकी आवाज़ भारी होती है। जैसे कि देखिए हम अदायगी करके देखते हैं, हमजा हा, हमजा हा। अब हम देखते हैं मखरज नंबर 3 वसतुल हलक। इससे हमने जाना कि 2 हरूफ कौन से अदा होते हैं, आइन और हा। वसतुल हलक हलक के दरमियानी हिस्से को कहा जाता है। और याद रखिए हलक के इस दरमियानी हिस्से को ज़रा सा दबाने से ये हरूफ बहुत वाज़े अदा होते हैं। ये इनकी पहचान है इनकी अदायगी की कि हम हलक के दरमियानी हिस्से को ज़रा सा दबाएंगे तो फिर ये हरूफ बहुत वाज़े अदा होंगे। जैसे कि देखिए आइन, आइन, हा, हा। लास्ट हमारा मखरज है हलक का अदना हलक। अदना हलक हमने देखा था कि टॉप ऑफ द थ्रोट है, यानी ये हलक का वो हिस्सा है जो मुंह की जानिब है, यानी मुंह के बहुत करीब होता है, मुंह का इब्तिदाई हिस्सा होता है। अब यहाँ से भी हमने जाना 2 हरूफ अदा होते हैं, गैन और खा। तो याद रखिए गैन और खा ऐसे 2 हरूफ हैं जिनकी अदायगी में हमारे हलक से खराश पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अदा करके हम देखते हैं गैन खा, गैन खा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हरूफ को हरूफ हलकी क्यों कहा जाता है। यानी जो 6 हरूफ हमने पढ़े हैं अभी, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये जो 6 हरूफ हैं इनको हरूफ हलकी क्यों कहा जाता है। तो याद रखिए क्योंकि ये 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं इसलिए इनको हरूफ हलकी कहा जाता है। आज के हरूफ की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम मिसालें देखते हैं जिनमें हमजा आ रहा हो, हा आ रहा हो, आइन आ रहा हो, गैन, हा और हा ये हरूफ आ रहे हों। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये हरूफ कुरान के हरूफ की मिसालों में अब देखेंगे और फिर इनकी अदायगी करेंगे। सबसे पहले हम कुरान में ये मिसाल देखते हैं हमजा की, मिन अहल, मिन अहल। याद रखिए हमजा हमेशा बारीक अदा किया जाता है, इसको पुर करके नहीं पढ़ा जाता, मोटा करके नहीं पढ़ा जाता। तो देखिए हमजा की आवाज़ बारीक निकालनी है हलक से, मिन अहल, मिन अहल। ठीक है, अब आगे हम आइन की मिसाल देखते हैं और हा की भी मिसाल देखते हैं। आन हुम, आन हुम। नेक्स्ट है खा की मिसाल, लिमन खशिया, लिमन खशिया। नेक्स्ट है हमारी हा की मिसाल, जैसे हमने मिन अहल इसमें भी हा की मिसाल देखी और हमजा की, हा की एक और मिसाल देखते हैं, यनहा, यनहा। इसी तरह आइन की एक और मिसाल देखते हैं, अनअमता, अनअमता। और गैन की मिसाल है मिन गज़बिन, गैन, गैन। ठीक है, खराश आ रही है हलक से, मिन गज़बिन, मिन गज़बिन। और इसी तरह खौ की अदायगी में भी हमने खराश लानी है, गले से खुद ब खुद पड़ती है। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये खराश खुद ब खुद निकलेगी। जैसे कि हमने देखा लिमन खशिया, लिमन खशिया।